اللهم صل على رسوله الكريم اما بعد جگر دل بند مائیا مینالا تے بابا لو پیاری فاطمہ دا قدیمی شہنشاہ علی گھرانہ حسین و حسن راغم نانا مدینہ طیبہ وچ رہن والا کہ خدا دے عرش تے جا بہن والا اکھیاں وچ قدرتی سرمے دی بھاری بلان قتل کر دیوں کٹاری رضی خواجے اسنو دیکھ لینگی پیچھے نہ یوسف شامی دے پینگی میرے عزیزوں میرے بزرگوں میں کو عالم نہیں وہ بات تقریر نہیں کر سکتا نہ کو بات تقریر کرنے واسطے آیا میں تے تہاڈی محبت تے تہاڈی زیارت کرنے واسطے آیا ساڈے اہل سنت جماعت دے علماء کرام سونے ہیرے تے جواہرات دے نال تولن والیاں تانوں تقریراں سننے اچھے سے واضح سننے میں تے تانوں کو دو چار ایسے واقعات دو چار ایسی کرامات جڑیاں نہ کسی کتاب جو میں پڑھیاں نہ کسی بندے کو نہ سنیاں اینا جیلیاں جاگنیاں کھانا جو کچھ دیکھیا جس کا میں اینی شاہدہ موقع لگوا آئی وٹنس میں وہ گوشتگار کرانا کوئی عالمانہ رنگت نہیں میرے پاس کوئی پھول سندر الفاظ بھی نہیں منہ دندلے کوئی نہیں لفظ صحیح نہیں نکل دے لفظ صحیح نکل دا ٹوٹے پھوٹے الفاظ نے سیدھی سادی کو کیوں ہوئی بریلی دے تاجدار 14ویں صدی دے مجدد علامہ ابن علامہ محقق ابن محقق مدقق ابن مدقق مجدد دین و ملت سلطان الحقیقت حسان الہند سرتاج آبیان سرتاج زاہدان سرتاج عارفان سرتاج آبیان سرتاج کاملان عاشق رسول فناف رسول عشق مصطفیٰ قرآن و حدیث ترجمان کے صاحب قلب ایمان اور صاحب الرحمن رحمت الرحمن آپ بھی زندہ اور جاوید کرامت تہاڈے سامنے موجود ہیں زندگی دیاں قریباً 118 بہاراں دیکھو کمرے دے آنا میری عمر ہو چکی 118 سال سے 1900 سال جائے گا شمسی دے آنا 116 سال کی عمر ہو ہر 36 سال بعد قمری سال دا شمسی سال دا اسلامی سال دا انگریزی سال دا ہر 36 سال بعد ایک سال دا فرق ہوتا ہے اسلامی سال سے آدھا میری عمر ہوگی قریباً 119 سال انگریزی سال سے آدھا 116 سال تو اسی دیکھ لو میری صحت اسی زمان آئی کہ میری آواز بھی دیکھو گے نوجوانہ جیسی یہ مننا پڑے گا کہ یہ کرامت اولیاء ہے کرامت اعلیٰ حضرت بیان کیسے ہو مجھے شان حضرت کی کسی عاشق سے پوچھو قدر قیمت کی کوئی سمجھا نہیں شاید تو کسی نے کہہ دیا مفتی کسی معلوم ہے اصلی حقیقت کی اور وہ ہر دیکھ خطرے کو پہلے ہی وہاں لیتے تھے کہ ایسی نور رس چشمے بصیرت اور نبی پاک عاشقوں پر جان بھی قربان کی ہے اور نبی پاک کے گستاخوں پر سخت شدت
بحمداللہ سنتے ہو رہے قسمت کر غریبی ہو میرے انگ انگ میں پھیلی ہے عادت کی اور گزاری ساری زندگی انہوں نے مداح احمد میں بس اس خاطر تو ہم کرتے اور بڑے ہی کم وقت میں غلام احمد اللہ نے یہ منقبت سنائی جو سچ پوچھو تو یہ بھی ہے رحمت حضرت کی بھئی ولی دی بصارت دیکھو ولی دی بصیرت دیکھو ولی دی بصیرت دیکھو یکم دسمبر 706 کا ذکر ہے سید امام احمد اللہ خان رحمت اللہ خان آپ نے میرے والد صاحب کو فرمایا کہ سید صاحب تمہارے اس بچے رب کائنات ساری دنیا کی سیر نصیب فرمائے گا رب کائنات تمہارے اس بچے زیارت بھی نصیب فرمائے گا اے آپ نے فرمایا یکم دسمبر 706 سعودیہ حکومت نے ایک پروگرام بنایا کہ مسجد نبی کی توسیع کی جیسے پڑھایا جائے ایک پروگرام بنایا سعودیہ حکومت نے سال 1971 سے لکھے جب نقشہ بنایا گیا نیا مسجد نبی کا وہ بھی سال 1971 بنایا گیا اور اس نقشے کے اندر سردار الانبیاء نبی آخر زمانے والد پاک حضرت سیدنا عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی قبر انور سمیت نقش جوشی پرانے حجی جنہوں نے 40-42 سال پہلے حج کیتے انہوں نے دیکھا کہ مسجد نبی کے بالکل قریب ایک احاطہ سی ایک مکان سی اس کو کہتے سن دار العابقہ سیرت دیا تمام کتاباں جو اس مکان دا دار العابقہ کا ذکر ہو رہا ہے پرانے پڑھنے نا بلڈنگاں بنیاں نے کوئی نہ کوئی اس کا نام دے رکھا جاتا ہے اس مکان دا نام سی دار العابقہ اس دار العابقہ مکان کے اندر سردار الانبیاء نبی آخر زمانے والد پاک حضرت سیدنا عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی قبر انور سے شہنشاہ سلطان محمود غزنوی نے بڑے قیمتی پتھر منگوا کے حضرت سیدنا عبداللہ پاک کی قبر انور سے لگائے سن اور انہاں پتھراں دے عربی زبان چ فارسی حضرت سیدنا عبداللہ پاک کی شان شعر لکھے سن ایک بڑا قیمتی یہ بہت بڑا پتھر جس طرح دروازہ ہے بنے اتنا بڑا پتھر شہنشاہ سلطان محمود غزنوی نے حضرت سیدنا عبداللہ پاک کی قبر انور سے بالکل سامنے لگائے سن اس سے لکھیا سی ہے حضرت سیدنا عبداللہ پاک کمینہ محمود غزنوی کمینہ محمود غزنوی 10 بستہ آپ کے مزار کے سامنے کھڑا ہے دنیا کے اندر قیامت تک ہزاراں عبداللہ پیدا ہوں گے لیکن ہے حضرت سیدنا عبداللہ پاک تسی او عبداللہ ہو جنہ دے بیٹے نبیاں دے سردار تسی او عبداللہ جنہ دے بیٹے امام الانبیاء نے تسی او عبداللہ جنہ دے بیٹے سردار الانبیاء سعودیہ حکومت نے مسجد نبی شریف کی توسیع سے اس پتھر کو کھاڑیا کہ حضرت سیدنا عبداللہ پاک کی قبر انور شہید کیتا کہ 1400 سال گزرن تو بعد پوری 1400 صدیاں گزرن تو بعد حضرت سیدنا عبداللہ پاک کا جسم مبارک بالکل تر و تازہ کیسری حالت برآمد ہے 7 صحابہ کرام جنہاں یہ قبراں مسجد نبی شریف دے نئے نقشے جوڑے سن اور وہ جنہاں مکان سی دار العابقہ مسجد نبی شریف دے بالکل قریب اس مکان دے قریب 7 صحابہ کرام یہ قبراں بھی سن سعودیہ حکومت نے مسجد نبی شریف کی توسیع سے انہاں 7 صحابہ کرام یہ قبراں نے شہید کیتا کہ 1400 سال گزرن تو بعد پوری 1400 صدیاں گزرن تو بعد انہاں 7 غلاماں نے مصطفیٰ دے جسم مبارک کی بالکل تر و تازہ تیسری حالت برآمد ہے تمام روئے زمین دے ریڈیو تے تذکرہ ہویا سی ٹیلی ویژن تے سارا معاملہ دکھایا گیا سی پرانے لوگ عمر سیدھا لوگ جاننے تمام روئے زمین دے ملکاں شہراں چ اخباراں چ موٹیاں موٹیاں سرخیاں لگائیاں گئیاں کہ عظیم معجزہ
سردار الانبیاء نبی اکرم دے والد پاک حضرت سیدنا عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی قبر انور سعودیہ حکومت نے مسجد نبوی شریف کی توسیع سلسلے شہید کی تھی کہ 1400 سال گزرنے کے بعد حضرت سیدنا عبداللہ پاک نے جسم مبارک بالکل تروتازہ نکلے ساڑھے ملک پاکستان کی ایک اخبار بڑی بڑے سے بند ہو چکی لاہور کی اخبار سی روزنامہ مشرق لاہور اس مشرق اخبار میں پہلے صفحے سے موٹی سرخی لگائی گئی کہ عظیم موجودہ سردار الانبیاء نبی آخر زمانے والد پاک حضرت سیدنا عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی قبر انور سعودیہ حکومت نے مسجد نبوی شریف کی توسیع سلسلے 1400 سال گزرنے کے بعد شہید کی تھی کہ حضرت سیدنا عبداللہ پاک نے جسم مبارک بالکل تروتازہ نکلے ساڑھے ملک پاکستان کی دوسری اخبار روزنامہ نوائے بک لاہور اس اخبار کی خبر شائع ہوئی کہ عظیم موجودہ علماء مصطفیٰ 7 صحابہ کرام کی قبران سعودیہ حکومت نے مسجد نبوی شریف کی توسیع سلسلے 1400 سال گزرنے کے بعد شہید کی تھی 7 صحابہ کرام کے جسم مبارک بھی بالکل تروتازہ کے اصلی حالت برآمد ہوئی سارے ملک پاکستان کی تیسری اخبار روزنامہ امروز اس اخبار کی خبر شائع ہوئی کہ عظیم موجودہ سردار الانبیاء نبی آخر زمانے والد پاک حضرت سیدنا عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انور سعودیہ حکومت نے مسجد نبوی شریف کی توسیع سلسلے 1400 سال گزرنے کے بعد شہید کی تھی کہ حضرت سیدنا عبداللہ پاک نے جسم مبارک بالکل تروتازہ نکلیا اتنے اخباروں میں اس بار موجود نے شیشے کا فریم کرا کے رکھیا نے اور بھی بہت سارے بزرگ ہیں جنہاں کو ریکارڈ موجود ہے چونکہ ایک اللہ دے ولی سید امام احمد رضا خان رحمت الرحمن آپ نے 1 دسمبر سن 106 میرے والد صاحب نے فرمایا سی کہ سید صاحب تو اس بچے نو رب کائنات عظیم تو عظیم ترین ہستیاں دی یار نصیب فرمائے گا وہ آپ کی زبان جو نکلیا ہویا وارد ہویا تقدیر الہی بنی کیوں زبان تے اللہ نے ولی نے دیئے لیکن طاقت رب تعالیٰ دی عطا کی تھی نہیں آنکھ نے اللہ نے ولی نے دیئے لیکن طاقت رب تعالیٰ دی عطا کی تھی نہیں ہاتھ تے اللہ نے ولی نے ہوئے لیکن طاقت رب تعالیٰ دی عطا کی تھی نہیں ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ وہ آپ کی زبان جو نکلے اللہ نے پورا کرنا سی ولی زبان سی پورا ہویا یہ دنیا کے لیے نا عالم اسباب ہے His Highness, His Excellency الشیخ زاہد بن سلطان النہان ایک بادشاہ جی ابو ظبی قریباً 15-16 سال بادشاہ دنیا کو انتقال کر گیا وہ بادشاہ جنتی سی رمضان پاک دی 27ویں رات میں اس بادشاہ نے موت ہے ساڑھے لاہور شیخ زید اسپتال اس نے بنایا رحیمہ خان ضلع دلی شیخ زید اسپتال بنایا سندھ سے بڑے اسپتال بنائی وہ بادشاہ اعلیٰ ذائی بڑا عاشق انہیں اپنے بھائی جان سے لکھا جی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بد میں ہدایت پہ لاکھوں وہ بادشاہ شیخ زاہد بن سلطان النہان اپنی والدہ اپنی نانی کی اپنی دادی نو لے کے زیارت واسطے چلے واقعہ بڑا لمبا ہے مختصر کرنا چونکہ ایک اللہ نے ولی زبان چلے کے لیے اللہ نے پورا کرنا سی اس بادشاہ شیخ زاہد بن سلطان النہان دے کنبے دے نال رب تعالیٰ نے میں جانا سی کرنے تک تمام صحابہ کرام دے جسم مبارک بالکل تروتازہ سن سردار الانبیاء نبی آخر زمانے والد پاک حضرت سیدنا عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جسم مبارک بالکل صاف شفاف آپ کا کفن مبارک بھی بالکل صاف شفاف اجرا چٹا سی 1400 سال گزر گئے 14 صدیاں گزر گئیاں مٹی رہتے سیدنا عبداللہ پاک دے کفن میلا سی تے صحابہ کرام دے کفن نہیں بالکل صاف شفاف اجرے چٹے سن اے غلاماں نے مصطفی بشریت کہ 1400 سال گزر گئے 14 صدیاں گزر گئیاں مٹی نے صحابہ کرام دے کفن میلے سے ایک گل یہ اخبار میں بلکہ گلاب دے پھول
اے گلاب دے پھلاں دی پتیاں تسی اکثر دیکھا ہونا ہے جب میت نوں قبرستان لے جاندے نے تے لاہر دے اندر اتار دے قبر چ رکھ دے نا میت تے بعد وہ قبر وچ گلاب کاٹ چھڈدے نے خوشبو واسطے بہت سارے ملکاں یہ بھی رواج ہے کہ جب میت نوں قبر دے اندر اتارتے ہیں کہ گلاب دے پھلاں دی پتیاں دو قبر وچ بھی رکھ دے نے خوشبو واسطے شان غلامان مصطفیٰ شان والدین مصطفیٰ او گلاب دے پھول او گلاب دے پھلاں دی پتیاں میریاں 1400 سال پہلے صحابہ کرام کے کورے رکھے گئے سن خوشبو واسطے او گلاب دے پھول او گلاب دے پھلاں دی پتیاں بھی تر و تازہ سن اور انہاں جو خوشبو آ رہی ان کی مہک نے دل کے اونچے کھلا دیے ہیں جس طرف چل دیے ہیں گونجتے بسا دیے ہیں روتے ہسا دیے ہیں جلتے بجھا دیے ہیں اے غلامان نے وہ سباری بشریت کہ 1400 سال پہلے صحابہ کرام کی قبران جنہیں گلاب دے پھلاں یہ پتیاں رکھے سن خوشبو واسطے وہ بھی تر و تازہ سن اور انہاں جو خوشبو آ رہی اے حاجتوں پہلے دا واقعہ جنہیں لوگ اس وقت مدینہ باغ موجود سن ساڑھے ملک پاکستان دے بھی کافی موجود سن لوگ انہاں لوگوں نے دیکھا کہ 4 دن رات سارے مدینہ پاک ایسی خوشبو ہوئی رہی جس طرح بڑے بڑے ڈرام مٹکے اتر سے بھرے ہوں اگر زمین سے گراتا جائے تو کیسی خوشبو آئے گی اس طرح سارے مدینہ پاک کے 4 دن خوشبو ہوئی ایک آدمی اخبار نے لکھی حکومت سعودی حکومت نے کرفیو آرڈر داخل کرتا تھا فوج بلانی تھی کہ کوئی بندہ زیارت نہ کر سکے جسے کوئی ہے انہیں پابند کر کے روک دے کسی نے زیارت نہیں کرنے دیتی ہے سعودیہ کو لیکن وہ بادشاہ سی شیخ زاید بن سلطان النعام اس بادشاہ نے حکومت نہیں روک سکی وہ بادشاہ شیخ زاید بن سلطان النعام اتے سیدنا عبداللہ پاک دی چہرے دے بالکل قریب منہ کیتا کہتے عبداللہ پاک دی چہرے تو کفن مبارک اٹھایا کہتے سیدنا عبداللہ پاک کی پیشانی اس بادشاہ نے بوسہ دیا کہ میں چونکہ اس بادشاہ نے کنوے نظار سان میں نے بھی رب تعالیٰ نے شرف عطا فرماتا بوسہ لین دی سعادت سی فرماتا حضرت سیدنا مالک بن سونائی شعبی رسول اللہ آپ کا نام لکھا جی حضرت سیدنا مالک بن سونائی جو بریکٹ سے لکھا جی مالک بن سنان رضی اللہ عنہ آپ دی پیشانی انور بھی اس بادشاہ شیخ زاید بن سلطان النعام نے بوسہ لیا کہ رب تعالیٰ نے منوی شرف عطا فرماتا سبحان اللہ حضرت سیدنا عمیر بن ربیع رضی اللہ عنہ آپ دی پیشانی انور بھی رب تعالیٰ نے سعادت سی فرمائی بوسہ لین کا شرف عطا فرمایا صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی خدا کا قرب حاصل تھا نبی کی دید ہوتی تھی حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ آپ دی پیشانی انور دے بھی رب تعالیٰ نے شرف عطا فرمایا بوسہ لین دی سعادت سی پڑھی ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جنہ دی پیشانی انور دے رب تعالیٰ نے بوسہ لین دا شرف عطا فرمایا چائنا دے اندر بھی ایک صحابی رسول اللہ رام فرما رہے ہیں انہوں نے نام حضرت سعد بن ابی وقاص ہے ملک شام دا ایک شہر ہے دمشق اس حضرت سیدنا بلال مؤذن رسول اللہ لیتے ہیں اس شہر دے اندر ایک صحابی رسول اللہ رام فرما رہے ہیں انہوں نے نام حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص ہے چوتھے صحابی حضرت سیدنا اسماعیل صالح شہید رضی اللہ تعالیٰ جنہ کپڑے نہ لگے سیدنا اسماعیل صالح شہید رضی اللہ تعالیٰ نے جامع گئے سن شہادت تو بعد آپ ہونا کپڑے خون والود کپڑے قبر دفن کیتا گیا سی جنہوں آپ کی قبر انور شہید کیتا گیا تے آپ کا جسم موارے قبر تو باہر نکالیا گیا تے آپ نے جسم تے کرتے دے تیران دے دیزیاں دے تازے زخم تے نشان موجود سن تے 1400 سال پہلے تے سیدنا اسماعیل صالح شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے جسم میں خون نکلیا اٹھتے دے اٹھتے جڑے خون دے تبے سن میں انگلی لگائی تے خون بھی گزا سی طرف زیادہ سی اس انگلی میں خون لگ گیا آپ
دی دعائیں کلائی تھی پٹی پٹی ایک سپاہی تھی سعودی علیہ شوطہ گنے وہ پٹی دون لگا دے تھوڑی جی پٹی فٹی دائی تھی تے آپ دے خون دے قطرے گرن لگ دے انہیں فون اسی گرہ لگا دے تے پنوے سے ابھی تے سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے چھوٹی عمر دے صحابی ننے صحابی حدیث پاک ذکر ہو رہا ہے کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عمر مبارسی 12 سال نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے نبی کریم علیہ السلام کی قدم بوسی فرمائی پیروں چومیا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا تو کون ہے کتوں آیا کہ میرے پیروں کیوں چومی حضرت طلحہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر دے وچ میری والدہ تے میرے والد دن رات تہاڈا ذکر کرتے میرے دل بھی شوق پیدا ہوا کہ میں بھی اپنے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر جاں تے قدم بوسی کراں پیروں چوما نبی کریم علیہ السلام کو سامنے حضرت طلحہ نے سر دے ہاتھ رکھیا پیار دیتا حضرت طلحہ اپنے گھر تشریف لے گئے 2-4 دن گزرے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اطلاع ملی کہ حضرت طلحہ نے بخار ہے بیمار نے نبی کریم علیہ السلام حضرت طلحہ نے کہا حضرت طلحہ کی خبر لینے واسطے گئے دوسرے دن پھر گئے تیسرے دن پھر گئے ایک دن نبی کریم علیہ السلام حضرت طلحہ نے کہا حضرت طلحہ کی خبر لینے واسطے گئے واپسی کے رون لگے نبی کریم علیہ السلام نے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ والد کے کان میں کوئی آہستہ آہستہ گفتگو فرمائی جنہوں آقا دو جہاں سردار الانبیاء تشریف لے گئے کہ حضرت طلحہ نے اپنے والد صاحب کو پوچھا ابا جان آج جاندی مرتبہ ساڑھے نبی کریم علیہ السلام تہاڈے کان آہستہ آہستہ کی گفتگو کر کے گئے نہیں حضرت طلحہ نے والد نے کیا بیٹا ساڑھے نبی فرما گئے نے کہ طلحہ قریب اپنے رب کی بارگاہ جان والا جنہوں طلحہ کا انتقال ہو جائے فوراً میں نجرہ دینا میں آکے طلحہ جنازہ پڑھانا اور طلحہ نے کتاب جان میرا جنہ انتقال ہو جائے کہ میرے انتقال کی خبر میرے نبی کریم علیہ السلام نے بالکل نہ دینا ابا جان میرا جنہ انتقال ہو جائے کہ میرے انتقال کی خبر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بالکل نہ دینا بلکہ میرے انتقال تو فوراً بعد میں نے غسل دینا کفن پہنانا نماز جنازہ پڑھا کے ابا جان جلدی نال میں نے قبر دفن کر دینا ابا جان میرے انتقال کی خبر میرے نبی کریم علیہ السلام نے بالکل نہ دینا حضرت طلحہ نے وعدہ نے کیا بیٹا آپ نے ساڑھے نبی نے کہنا تھے مقدم ہے کیوں نہ اطلاع رہی ہے حضرت طلحہ نے عرض کیا ابا جان اے ساڑھے قریب بہت سارے منافق لوگ بھی رہنے ہیں ایسا نہ ہوئے میرے نبی کریم علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئے تو کوئی منافق چھپ کے حملہ کر دے یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے اس لیے ابا جان میرے انتقال کی خبر میرے نبی کریم علیہ السلام نے بالکل نہ دینا ابھی رات ہوئی حضرت طلحہ انتقال فرما گیا مسلط آ گیا کفن پہنا گیا نماز جنازہ پڑھا کے قبر دفن کر دیتا گیا صبح ہوئی نبی کریم علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی نبی کریم علیہ السلام نے حضرت طلحہ کے والد نے فرمایا کہ حضرت طلحہ کی قبر سے جانا نبی کریم علیہ السلام حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کی قبر سے تشریف لے گئے تے قبر سے جا کے آقا دو یہاں سردار الانبیاء صدر نے حضرت طلحہ واسطے دعا فرمائی اس نمے سے ابھی بھی زیارت دور ہوں اینا جینیاں جاگنیاں کھانا رب پر نصیب کر تے چھٹے سے ابھی حضرت سیدنا عامر بن بحیرہ یہ بھی جلیل القدر سے ابھی تے صدقے سے ابھی حضرت سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ 4 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جنہوں نے دوروں زیارت دینا جینیاں جاگنیاں کھانا رب پر نصیب فرمائی کہ 3 صحابہ کرام دی پیشانی الوجہ رب پر نے بوسہ دینے کا شرف عطا فرمایا بعد تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تے سردار الانبیاء نبی آخر زمان دے والد پاک حضرت سیدنا عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں تمام جلیل القدر رسولوں جنت البقیع شریف دفن کیتا گیا لیکن اسے کوئی نشانی نہیں ہے اگر بندہ چاہے کہ میں سردار الانبیاء نبی آخر زمان دے والد پاک حضرت سیدنا عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قبر انور سے حاضر جیہاں دے نام ممکنات چھو ہیں کیوں؟ سان 1971 تو پہلا مدینہ پاک دے قبرستان جنت البقیع شریف دیا قبران دے جننے قصبے دے پتھر لگے سن
جب سعودیہ حکومت نے ساڑھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ عظیم معجزہ دیکھا کہ مدینہ پاک دی قبرستان جنت البقیع شریف قبراں دے لگے سارے پتھر دے قطرے توڑ دیتے سعودیہ حکومت نے بہت ساری قبراں زمین دے برابر کر دیا یہ اللہ کا نظام اس کو کوئی سمجھ سکتا ایسے کوئی خبری ہے کہ نظام انشاءاللہ جلد تبدیل ہونے والا ہے انشاءاللہ جلدی تبدیلی آنے والی ہے دیکھو اللہ نے ولی دی بصارت دے بصیرت دے بشیر دیکھو کہ سعودیہ حکومت نے ایک پروگرام بنایا کہ مسجد نبی کی توسیع کی جائے بڑھایا جائے ایک پروگرام بنایا سال 1971 جو سے لکھے ہیں جو نقشہ بنایا گیا مسجد نبی کا نیا وہ بھی سال 1971 بنا گیا ایک اللہ نے ولی دی بصارت دے بصیرت دے بشیر دیکھو کہ سید امام احمد رضا خان رحمۃ الرحمن آپ نے 1 دسمبر 1906 میرے والد صاحب نے فرما دیتا کہ سید صاحب تو اس بچے رب کائنات عظیم تو عظیم ترین سینی یا رسول فرمائے گا یعنی اس پروگرام دے بڑھن تو اس نقشے دے بڑھن تو 60 سے 66 سال پہلے آپ نے فرما دیا یہی وہ علم ہے علم لدنی جس کو کہتے ہیں یہی وہ علم ہے علم غیب جس کو سنی کہتے ہیں انہوں کہنے سنی علم غیب کہ سعودیہ حکومت نے یہ پروگرام رہا کہ مسجد نبی کی توسیع کی جائے یہ پروگرام رہا سال 1971 کے لکھا ہے میرا نقشہ بنا گیا وہ بھی سال 1971 بنا گیا نیا مسجد نبی کا نقشہ وہ بھی سال 1971 بنا گیا لیکن اللہ نے ولی دی بصارت سے بصیرت سے بشیر دیکھو کہ سید امام احمد رضا خان رحمۃ الرحمن آپ نے اس پروگرام میں بڑھن تو اس نقشے نے بڑھن تو 60 سے 66 سال پہلے میرے والد صاحب نے فرما دیتا کہ سید صاحب تو اس بچے رب تعظیم تو عظیم ترین ہستیاں دی یاد نصیب فرمائے قربان جائیے اولیاء اللہ کی نگاہ پر جو دیکھتے ہیں دور دور خدا نے ان کی نگاہ سے پردے ہٹا دی اے غلامان مصطفیٰ کی نگاہ جلے کہ پردے کوئی نہیں تو پھر انبیاء کرام کی شان کی ہوئی پھر سردار الانبیاء صلی اللہ کی مقام ہوئے گا لیکن مننا آنے والے جنہیں مننا ہے تو ایک حدیث پاک سنا دو من جائے گا جنہیں نہیں منا تسی 50 حدیث پاک ہو جو میرا جو من وہ نہیں منع لگا تسی جیسے بڑے خوش بختاں خوش شریفاں بابرانا کدی میلاد مصطفیٰ دی محفل دے کدی تاجدار گولرا کا ذکر کرنے کدی پیر جماعت علی شاہ صاحب کے تذکرے کرنے کدی غوث اعظم دی یاری کا ذکر کرنے کدی میاں شیر محمد نقشبندیاں دے دورہ کا ذکر کرنے کدی مجدد الفسانی سندی فاروقی رضی اللہ کا ذکر کرنے بعض قسمت نے لوگ جنہ دے کراں جنہ دی مسجداں جنہ دے مدرسیاں نے نیرے پیرے نے اللہ جانے بعض قسمت نے بعض نصیب نے اسی بڑے خوش بختاں خوش نصیباں دے باپ مراد ربیع الاول شریف کا مہینہ گزریا نا پیچھے فیجی ایک ملک ہے دنیا کا آخری ملک جاپان تو بھی لگے اسے میں گیا اس ملک کا حکمران عیسائی اس ملک کے 500 مسجدان اس عیسائی نے ربیع الاول شریف نور سے مہینے کی تشریف آوری خوشی ہر مسجد 3,000 بڑھ رہا ہے 3,000 بڑھ رہا ہے عیسائی لیکن سارے نبی پاک نے تشریف آوری نے خوشی دنیا نے کسی ملک چلے جاؤ کسی ضلع کسی تحصیل کسی قریے کسی گھوٹ کسی چک کسی پنڈ چلے جاؤ ربیع الاول شریف کے مہینے سونیاں دی ساریاں مسجداں سجیاں مدرسے سجے گلیاں سجے نے بازار سجے بازار سجے یہ ساڑھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری دنیا لیتے بازار سجے مسجدہ سجیاں نے مدرسے سجے دوسرے نے مدرسے نیرے پہنے مسجدہ نیرے پہنے کراچو نیرے پہنے سکتے کچھ بخشا کچھ نصیب والے بابرا میں کوئی عالم سے نہیں میں کوئی علمی گل تو نہیں سنتا کوئی پڑھی نہیں کوئی سنی نہیں میں وہی جان 2 4 5 7 10 20 50 100 200 400 500 1000 2000 گلاں میں سناتا رہنا تے میں گیا کراچی اتھے ایک جج صاحب نے محفل وداع میں سوال اہتمام کیتا بڑے بڑے لوگ دوروں آئی جنٹری لوگ پڑھے لکھے لوگ آئے قریبی کوٹھی دی جاجی اور جج دا ڈیوٹی تے وہ بھی آ گیا میں نے کہنا کہ شاہ جی میں اشتہار تہاڈا پڑھیا ہے میں حیران ہویا میں کوئی سوال کرنا چاہوں میں کہ کرو میں کرو اینی کوسچن اینی پرسن آئی ایم ریڈی فار ڈسکس کوئی سوال کرو انہیں جواب لو
انہیں 2 4 5 7 سوال کیتے میں انہیں جواب دیتے اٹھ کے چلا گیا تھوڑی دیر بعد آ گیا ایک بندے نو لے آیا کہنے لگا شاہ صاحب تہاڈا میں تعریف بڑی سنی شہر وچ پڑھیا کہ تانوں ویکھیا بھی جڑا بندہ لیاندا نا سعودی ہے سعودی رہنا سعودی ہے یہ کول بڑیاں ڈگریاں اینیاں ڈگریاں سارے پاکستان شاید کسی کو نہیں بڑیاں ڈگریاں یہ اللہ کا ولی بھی ہے میں کہ سعودی بھی ہے ولی بھی ہے کیا لگا یہ ڈگریاں بڑیاں نے میں کہ جی ڈگریاں نال ولی بن رہا ہے تو تھرمامیٹر پہ 160 ڈگریاں جی ولی بن رہا ہے ڈگریاں نال تھرمامیٹر 160 ڈگریاں نے پھر سارا نہ بڑا ولی ہویا وہ جج بڑا خوش ہویا سلن پیا وہ جڑا لیا سی نا بندہ سعودی انہیں کھانا بھی نہیں کھانا چپ کر کے نکل گیا انہیں غصہ کیتا کہ انہیں کیوں کہتا ہے میری ڈگریاں نہ ولی بن رہا ہے دھرما میرے 160 ڈگریاں تے ساڈے سنی جڑے نے انہاں دی شان تے سنیاں دے پیراں دی شان سن پیر سید میر علی شاہ صاحب تاجدار گولڑا سبحان اللہ آپ ضرور کر ولی شان قتل نہیں کیتا کہ میں تے کو قتل نہیں کیتا جس نے قتل کیتا فکر انہوں ہوئی لوگ چلے گئے 2 4 گھنٹے گزرے ظہر کی نماز تو بعد گولڑے شریف دے بہت سارے لوگ اکٹھے ہو گئے پیر میر علی شاہ صاحب کی بارگاہ پھر آئے کہنے لگے شاہ صاحب پٹھانا نے ابتدائی رپورٹ تہاڈا نام کارکناں درج کراتا لکھا کر شاہ صاحب تو ہم سے کچھ کرو دوکھی کی جان گے جیسا دلیل اٹھ ولی ایسا نیم آج کے رسول جو نام کارکن پیر میر علی شاہ صاحب پھر مسکرائے پر میں دوستو جاؤ اپنے اپنے کام کرو ماں نے کوئی قتل نہیں کیتا کہ میں نے کوئی قتل نہیں کیتا جس نے قتل کیتا فکر ہم نے لوگ پھر چلے گئے اصل دا وقت ہویا 5 بجے حکومت سی دشمن کی کافر کی حکومت ساڑھے ملک انگریز سی ڈی ایس پی سرکل اس انگریز نے پیر میر علی شاہ صاحب کا بڑا چرچا سنیا سی بڑی شور سنی تھی اور ڈی ایس پی سرکل انگریز اپنے نال پولیس کی بہت ساری نفری لے کے توڑیاں لے کے پیر میر علی شاہ صاحب کو گرفتار کرنے واسطے خود آ گیا اور پیچھے علاقے کے تھانے کا انچارج آ رہا سی وہ ہندو سی انہوں نے نام سی دیوان چند شرما ایسے تو جنہوں اج کل کہیں نا انچارج تھانے کا وہ بھی آ رہا سی لوگ آئے کہنے لگے شاہ صاحب تسی بڑے بے فکر ہو کے بیٹھے ہو باہر نکل کے دیکھو پولیس آپ پہنچی تمہیں گرفتار کرنے واسطے اے تہاڈے مکانات کا سارا محاصرہ کر لیا کہ تجھے پیر میر علی شاہ صاحب باہر نہ نکل جائیں آپ پھر مسکرائے آپ نے فرمایا اچھا پولیس آپ پہنچی ہے مجھے گرفتار کرنے واسطے آپ یہ جو پھر باہر برآمدے گئے دیکھے چاروں طرف پولیس ہی پولیس ہتھکڑیاں لے کے کھڑی آپ نے فرمایا بھائی رک جاؤ ٹھہر جاؤ اگے کوئی نہ ہونا آپ نے فرمایا رک جاؤ ٹھہر جاؤ کہ کوئی نہ ہونا آپ نے فرمایا میر علی اللہ دی دیتی ہوئی طاقت دے نال انہیں تانوں سارے نو لے کے قبرستان دے اندر جائے گا اس قتل ہونے والے نو انہیں زندہ کرے گا خود دسے گا میرا قاتل کون یہ شان ہے خدمتگاروں کی سرکار کا آپ نے فرمایا میر علی اللہ دی دیتی ہوئی طاقت دار انہیں تانوں سارے نو لے کے قبرستان دے اندر جائے گا اس قتل ہونے والے نو انہیں زندہ کرے گا خود دسے گا میرا قاتل کون او جڑا پھر دوسری علاقے دے تھانے دا انچارج دیوان چند شرما وہ بول پیا کہنے لگا شاہ صاحب قبر پٹرن دی لوڑ کوئی نہیں رہی وہ ہندو کہنے لگا شاہ صاحب قبر کھیلن دی لوڑ کوئی نہیں رہی وہ کہنے لگا شاہ صاحب آج تہاڈی کرامت میں اپنی جیندیاں جاگدیاں اکھاں نال دیکھ لئیے وہ قاتل میرے سامنے آ چکا ہے میں انہاں چہرہ اچھی طرح پہچان لیا شاہ صاحب میں انہیں انہوں گرفتار کرنا شاہ صاحب وہ چاقو وہ خنجر والا قتل جس دن انہوں نے قتل کیا ہے شاہ صاحب جتھے چھپایا ہے نا وہ جگہ بھی میں نظر آ گئی وہ جگہ بھی میں نظر آ گئی یہ شان ہے خدمتگاروں کی سرکار کا سید امام محمد اللہ خان رحمۃ الرحمن آپ صرف عالم دینی نہیں سن بلکہ عظیم سیاست دان سن عظیم ریاضی دان سن عظیم شاعر سن انمو بے مثل و بے مثال نات خان آپ اپنی لکھی نات خود پڑھتے سن عرش پہ تالا یار
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان جگر لگائیے تیری داستان اکھاں تو آنسو جاری ہوندے سن ایک ایک شعر نوں بس 15 مرتبہ پڑھن تو بعد دوسرا شعر شروع کر دے سن پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو جڑی شان عطا فرمائی جڑی بزرگی تے بلندی جڑا مقام عطا فرمایا تواڈے سامنے دنیا دے کسے علاقے چلے جاؤ دنیا دے کسے کونے چلے جاؤ دنیا دے کسے خطے چلے جاؤ دنیا دے کسے ملک چلے جاؤ کسے ضلع تحصیل کسے قریے کسے گھوڑ کسے چپ کسے پنڈ چلے جاؤ میرے آقا لکھا ہے سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع پر میں ہدایت پہ لاکھوں سلام ساری دنیا کے سید امام احمد رضا خان رحمت الرحمان آپ نے لکھا سلام پڑھے زندہ یعنی ساری دنیا سید امام احمد رضا خان رحمت الرحمان آپ نے پہچان جان دیے کہ آپ نے لکھا سلام پڑھ دیے کریا بکریا اور کو بکو شہر بشہر رجو تیرا ہی ذکر ہے اے جڑی اپنے علاقے رونق دیکھ رہے ہیں اے میرے حال ہے فرما فیض آپ خود فرمایا کرتے سن فیض رضا قیامت تک انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا اور یہ فرمایا کرتے سن کہ اس کے مصطفیٰ کی جڑی شمع روشن ہوئی ہے اس دا تیل انشاءاللہ قیامت تک ویلی سیٹیں قیامت تک ویلی سیٹیں جائے گی جس طرح تسی بیٹھے ہو نا میرے آلہ سید امام احمد رضا خان رحمت الرحمان آپ بھی بارگاہ اس تو زیارہ مجمع کی ایک شخص آیا آپ بھی قدم بوسی کی تھی پیران چوئے آپ نے انہیں مٹھے ہاتھ رکھا زور لگا کے پیچھے اٹھا فرمایا کون ہو بھائی کہاں سے آئے ہو کیا نام ہے آپ کا کیا کام کرتے ہو میرا نام ہے سلیمان ابن حلوان وہ کہنے لگا میں انسان نہیں میں جن ہوں اس وقت جنات پہ میری حکومت ہے میں حکمران ہوں بادشاہ آپ نے فرمایا سلیمان ابن حلوان تیری عمر کتنی وہ سلیمان ابن حلوان جن کہنے لگا حضور میں نے صحیح پتہ نہیں میری عمر کتنی ہے میری والدہ کو صحیح پتہ ہونا ہے میری عمر کتنی جنات دیاں بڑیاں لمبیاں عمر ہوں گی ہاں کہنے لگا جب حضرت نوح علیہ نبی علیہ السلام دا زمانہ سی تے عذاب آیا سی اور عذاب میں اپنی اکھاں نہ دیکھا ہے میں سب کچھ یاد ہے اچھی طرح ہوش ہے اس تو بعد بہت سارے انبیاء کرام دے نام لے کہ میں انہاں دی بارگاہ حاضریاں دیندا رہیا انہاں دا دیدار کردا رہیا بہت سارے پیغمبراں نے علماء دے نام لے کہ میں انہاں دی بارگاہ جاوندا جاندا رہیا انہاں دی زیارت کردا رہیا تے نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دی میں چند مرتبہ حاضری دتی آپ نے فرمایا سلیمان اتنے انبیاء کرام دی بارگاہ تیرا ہونا جانا رہا انہاں دا دیدار کردا رہیا اتنے پیغمبراں نے علماء دی بارگاہ جانا رہیا انہاں دی زیارت کردا رہیا اور کسی نبی دا کسی پیغمبر دا کسی رسول دا کوئی تحفہ کوئی برکت کوئی نشانی بھی ہے تیرے پاس وہ سلیمان ابن حلوان جن کہنے لگا کہ ایک بادشاہ نے نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ ایک آئینہ منہ دیکھنے والا شیشہ تحفہ تن ہدیہ نذرانہ پیش کیتا تھی اور بادشاہ کہنے لگا نبی پاک اور جن کہنے لگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سال شریف کچھ عرصہ بعد وہ آئینہ میں ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حجرے جو وہ آئینہ میں اپنے عشق نال اپنے پیار نال اپنی محبت نال اٹھا لیا سی اس لیے کہ اس آئینے مبارک کے اندر آقا دو جہاں سردار الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تیرا نور تشریف فرمایا اور جن کہنے لگا نور آئینہ میں اس کر کے اٹھا لیا نہیں کہ میں اپنے نبی کریم علیہ السلام کی زیارت کریا کروں گا دیدار کریا کروں گا جن کہنے لگا حضور آئینہ مبارک میں پر موجود ہے آپ نے فرمایا سلیمان ابن حلوان کیا اس مبارک آئینے لی آج میں نے زیارت نہیں کروائے گا اور جن کہنے لگا حضور آج جرا میں تمہاری بارگاہ جانا ہوں میں اپنی مرضی نہ نہیں رب کائنات نے اپنے علم نال بھیجا ہے ایسے کر کے بھیجا ہے کہ اس مبارک آئینے آئی تو میں زیارت کروں آپ نے فرمایا بے جلدی کر دیر نہ کروں صبر نہیں ہوتا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم آنسو آنے شروع ہو گئے اور جلد محفل سے اٹھیا باہر ایک قدم رکھیا اسے لے قدم پھر کمرے کے اندر رکھ دیتا جس انگریزی والے کہنے ہیں بیٹوین دی ٹوینٹرنگ آف دی آئیز اب چپن تو پہلا لمبی مسافت تیار کر کے وہ آئینہ مبارک سے لے کے آ گیا گٹھی سے چکی سی
ایک رومال کھولیا، دوسرا تیسرا چوتھا پنجواں بہت سارے رومال کھولے، وہ آئینہ مبارک نکالیا تو میری آلہ ہاتھ دیتا آپ نے چومیا کھا جلایا سر پہ لگنے فرمایا سارے لوگ اٹھ کے تازہ وضو کر دو اقتدار لولے پاک پردے گزرو آقا دو جہاں سردار الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دیدار کرو زیارت کرو سارے لوگ لولے پاک پردے اقتدار کے گزر سن آقا دو جہاں سردار الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دیدار کرتے سن میرا بچپنا سی رب تعالیٰ نے سعادت میں نصیب فرمایا آپ نے اسے آئینے میں عطر لگایا خوشبو لگائی رومالاں جب بنیا وہ آئینہ کہ سلیمان ابن حلوان جن جی سیدھے اٹھے گھٹی ڈھک دیتی سلیمان ابن حلوان جن چلا گیا یہ 4 جون سال 1910 کا واقعہ اس واقعے لئے قریباً تیسرے سال 27 جنوری سال 1913 کا ذکر ہندوستان کی ضلع ہے ایٹا تے شہر دنائے کاس گنج بڑا مشہور شہر خوبصورت شہر اس کاس گنج شہر دی مسجد جامعہ مسجد میں سید امام احمد رضا خان رحمت الرحمن میلاد مصطفیٰ بیان فرما رہے سن دوران بیان آپ نے بائیں کونے بیٹھے ایک شخص اشارہ کیا فرمایا بھی دوست اٹھ کے میرے سامنے آ جائے آجا میرا جلدی نہ اٹھ کے میرے سامنے آ جائے وہ شخص و صوفیات ہے آپ نے سامنے آ گیا آپ نے فرمایا تو صحیح تھا تو سلیمان ابن حلوان جن وہ جن مسکرایا وہ کہنے لگا حضور آئی تو میں نے پہچان لیا ہے واقعی میں سلیمان ابن حلوان جن آپ نے فرمایا سلیمان ابن حلوان تو بڑی مہربانی فرمائی تھی بڑی کرم والی فرمائی تھی آئینہ مبارک جس کے اندر آقا دو جہاں سردار الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ نور تشریف فرمایا زیارت کرائی تھی اس آئینے مبارک کو علاوہ کوئی اور تحفہ کوئی اور بھی نشانی کے پاس ہے وہ سلیمان ابن حلوان جن کہنے لگا کہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام نے ہمراہ آبادی جو باہر جنگل جا رہے کلمہ شریف پڑھنے کی آوازاں آ رہی ہیں سن درود پاک پڑھنے کی آوازاں آ رہی ہیں سن صلاۃ و سلام پڑھنے کی آوازاں بھی آ رہی ہیں سن جو سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے چاروں طرف نظر دوڑائی جنگل دے وچ کوئی انسان کو بندہ نظر آیا پھر کہتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ شریف پڑھنے کی آوازاں آ رہی ہیں درود پاک پڑھنے کی آوازاں آ رہی ہیں صلاۃ و سلام پڑھنے کی آوازاں بھی آ رہی ہیں لیکن جنگل کو بندہ کوئی انسان نظر تو نہیں آ رہا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا پیارے علی او پہاڑ کی چوٹی کے اوپر ایک چھوٹا سا سفید پتھر نظر آ رہا ہے تو سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او پہاڑ کی چوٹی کے اوپر ایک چھوٹا سا سفید پتھر میں دیکھ رہے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا پیارے علی او پہاڑ کی چوٹی کے چھوٹا سا سفید پتھر تیری نبی علیہ السلام پہ پڑ دے وہ جن کہنے لگا حضور پتھر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف جاندے سن باہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زیارت کر کے پتھر کلمہ شریف پڑھتے سن اونا پرساں جو چھوٹا جائے پتھر میرے پاس موجود ہے آج بھی اس پتھر جو دن رات کلمہ شریف کے پڑھنے کی آوازاں آ رہی ہیں درود پاک پڑھنے کی آوازاں آ رہی ہیں صلاۃ و سلام پڑھنے کی آوازاں آپ نے فرمایا سلیمان ابن حلوان کیا اس مبارک پتھری آج میں نے زیارت نہیں کرائیں گا وہ جن نے پھر ایک کیا کہ حضور آج جڑا میں تھوڑی بارگاہ جانا میں اپنی مرضی نال نہیں آیا رب کائنات نے اپنے علم نال بھیجا ہے ایسے کر کے بھیجا ہے کہ اس مبارک پتھری آج میں زیارت کرنا آپ نے فرمایا کہ جلدی کر دیر نہ کر اور صبر نہیں ہونا جن میں کو دیکھا ایک لگائی پتھر لے کے آ گیا آپ کے آئی تو آپ نے تمہیں اکھا دے ظاہر چھیتے لگ جائے فرمایا سارے اٹھ کے تعالیٰ وضو کر لیں تے کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھو مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع پر میں ہدایت پہ لاکھوں سلام سارے لوگ کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھتے سن اس پتھر جو والا ہونے سن صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا محبوب اللہ صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا نور اللہ آپ نے فرمایا کہ سارے دوستوں نے اپنے اپنے کنانا پتھر جو صلاۃ و سلام پڑھنے کی آوازاں سنیں سارے لوگ کہنے کے سامنے سنیں چاہتے کہ بڑے بڑے لوگ سن ضعیف اور عمر لوگ جنہاں کی قوت سماج کمزور سی وہ کہنے کے حضور شان کو پتھر جو کوئی صلاۃ و سلام پڑھنے کی آواز سنائی نہیں دیتی آپ نے فرمایا سارے لوگ پیچھے ہٹ جاؤ اے ضعیف اور عمر بڑے بڑے لوگ جنہاں کی قوت سماج کمزور ہے انہاں جو ایک بندہ صلاۃ و سلام
सलाम पढ़े تے پتھر ذرا قریب قریب پن لگائے انہاں جو ایک بندہ پہ صلاۃ و سلام پڑھتا سی تے پتھر دے قریب پن لگا کے کہندا سی حضور مینوں پتھر تو صلاۃ و سلام پڑھن دی آواز نہیں سنائی دے رہی پھر دوسرا تیسرا چوتھا پنجواں جڑے 5 7 10 رہ گئے سی وہ سارے انہوں نے دسیا کہ سانوں صلاۃ و سلام پڑھن دیاں دوسرے پاپن دیاں آوازاں سنائی دتیاں نے پتھر دی اے عظیم مولا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مفتی عبد القیوم مظہری جامعہ نظامیہ لاہور والے انہوں نے بارگاہ میں گوشت خدا کیتا تو مفتی صاحب بنوان گئی ساتھ ساتھ اے ساڑھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک آئینہ نہیں بلکہ نبی کریم علیہ السلام نے تمام زندگی جس آئینے سامنے بیٹھ کے اپنی ابوالفاں ایک دفعہ سواریاں نے اس آئینے نے پھر دوسرا چہرہ قبول ہی نہیں کیا اسی طرح فرمانا جی ساڑھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک آئینہ نہیں بلکہ ساڑھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام زندگی جس آئینے کے سامنے بیٹھ کے ایک دفعہ اپنی ظلمہ سواریاں نے کنگی کی تھی پھر اس آئینے نے دوسرا چہرہ قبول ہی نہیں کیا مفتی صاحب فرمانے لگے آج دا واقعہ میرا سن مفتی صاحب فرمانے میں فجر دی نماز ادا کی تھی درود پاک پڑھیا تو قرآن پاک میں 112 تلاوت کی تھی میں فارغ ہوا تو میں تفسیر کو اٹھائی الماری تو بیٹھ کے خود ہی مفتی صاحب فرمانے نے آج ہی میں تفسیر پڑھا کہ جنہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وصال شریف ہو گیا ایک صحابی سن انہاں غمگین رہنا شروع کر دیتا کھانا پینا بھی چھوڑ دیتا بولنا چلنا بھی چھوڑ دیتا کمزور ہوتے جا رہے سن نبی مفتی صاحب فرمانے نے آج ہی تفسیر پڑھا کہ صحابہ کرام اکٹھے ہوئے سلام مشورہ کرنے لگے کہ سارے بھائی غمگین رہتے ہیں کھانا پینا بھی چھوڑتا بولنا چلنا بھی چھوڑتا کمزور ہوتے جا رہے ہیں چلو عمر مومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ حاضری دینے وہ آئینہ مبارک آنے جس کے سامنے بیٹھ کے آقا دو جہاں سردار الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زلفاں سوارتے سن کنگھی کرتے سن مفتی صاحب فرمانے لگے میں آج بھی تفسیر پڑھا کہ صحابہ کرام ایک مجمع کی صورت دے وچ ام المؤمنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ حاضر ہوئے اور کہا ام المؤمنین اے مسلمان دی اماں وہ آئینہ مبارک دیو جس کے سامنے بیٹھ کے آقا دو جہاں سردار الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زلفاں سوارتے سن کنگھی کرتے سن مفتی صاحب فرمانے نے آج بھی تفسیر پڑھا کہ صحابہ کرام آئینہ لے کے آئے جو دو صحابی کے سامنے آئینہ کیتا جو دو صحابی نے دیدار مصطفیٰ کیتا اور دل باغ باغ ہو گیا دنیا کے اندر بڑے بڑے عاشق رسول بادشاہ گزرے انہاں بڑا زر کثیر خرچ کر کے یہ آئینے بھی حاصل کیتے ہیں پتھر بھی حاصل کیتے ہیں اپنے اپنے خزانے جا کے گئے ہیں اپنے اولاداں نوں وصیتاں کر کے گئے ہیں کہ انہاں دی قدر کرنا تے انہاں دی حفاظت کرنا انہاں دی قدر کرنا تے انہاں دی حفاظت کرنا تے یاد رکھو دنیا دے اندر جتنے بھی مذہب ہوئے نا ہندو سکھ عیسائی ہوئی جتنے مذہب ہوئے انہاں دے جڑے بڑے ہوئے نا سربراہ ہوئے نا انہاں نے اپنی اپنی کتاباں وچ ساڈے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شان بیان کیا کسی نہ کسی ولی کا بھی ذکر کیا وہ وہابی جو بندی نہیں ہوئی بےدبی نہیں کی تھی انہوں نے کسی ولی دی کسی نبی دی بےدبی نہیں کی تھی ساڑھے لاہور دے قریب شیخو پورا شہر بلکہ ضلع وہ دی تحصیل شرک پور شریف تے نقش بندیاں دے دولہ ہے میاں شیر محمد دوسری تحصیل ہے ننکانہ سکھاں دے گرو ہے بابا گرو نانک اس بابے گرو نانک دی سکھاں دے گرو دی ایڈی موٹی کتاب ہے اس کا نام ہے گرنتھ اس بابے گرو نانک نے اپنی کتاب گرنتھ دے وچ ساڈے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 30 تے 6 36 حدیثاں نقل کی پہلی نقش پاک جڑی نقل کی ہے نا فرمان مصطفیٰ نقل کی تو ہم سناؤ بابا گرو نانک سکھاں دا گرو اپنی کتاب گرنتھ لکھ رہا ہے کہ نبی آخر زمان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ جمعے والے دن اپنے سر تے پگڑی بننے گا سنت مصطفیٰ ادا کرے گا جڑا بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ جمعے والے دن اپنے سر تے پگڑی بننے گا دستار سجائے گا اللہ دے سارے فرشتے اس بندے سے ضرور بھیج دیں آؤ بیٹھے نے بزرگ ایک او بیٹھے نے بزرگ پگڑی بنی اللہ دے سارے فرشتے اس بندے سے ضرور بھیج دیں کہ جڑا بندہ جمعے والے دن اپنے سر سے پگڑی بن گئے
سونے سے وہ صبح ادا کر کے جمعہ پڑے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 70 جمعہ کا ثواب ہوئے. کوئی کسی قسم کا رومال کوئی کپڑا لپیٹ کے سر پہ جمعہ پڑھو گے کہ جمعہ کا ثواب, کوئی کسی قسم کی ٹوپی سر پہ رکھ کے جمعہ پڑھو گے کہ جمعہ کا ثواب, لیکن دستار سجا کے سنت مصطفیٰ ادا کر کے جمعہ پڑھو گے تو نبی پاک نے فرمایا 70 جمعہ کا ثواب ہوئے. اے ساڑھا جڑا ملک ہے نا پاکستان, ایک قریباً 60 سے 67 سال ہوئے نا بڑے اینے کو جی اینے کے سال ہوئے. اس تو پہلا کہ جی کو مسیح سے راول بنی بھی کافر جی کو مسیح دشمن اسلام سے حکومت کرتا سی, انگریز جی کو مسیح انگریز سے وائسرائے انڈیا لارڈ کرنل اور اناس انگریز میں اس لارڈ کرنل نے اپنی زندگی کے حالات قلم بند کی جنہیں بازاروں کتاب ملتی لے کے پڑھو. اے قاضی میرے کوئی بندہ لے آیا سی اردو بازار تو کتاب پہ لگا ہے دیکھو یہ وہی کتاب ہے میں کہی میں دیکھے رہی. اس لارڈ کرنل نے اپنی زندگی کے حالات قلم بند کی جنہیں وہ اپنی سوانے کا حال لکھتا ہے کہ آئی شاہ اے ٹام ان اجمیر رولنگ انڈیا. وہ لکھتا ہے میں اجمیر کی قبر دیکھی میری ساری ہندوستان سے حکومت پہ کر دی. اگے لکھتا ہے ہو سیز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ڈیڈ مارک آف انٹروگیشن. وہ سوالیہ فکر کی نشانی بن کے کہتا ہے ہو سیز کون کہتا ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ڈیڈ کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری مر گئے. اینڈ وائی اے کراؤڈ آف ملین پیپل اسٹینڈنگ ان دی فرنٹ آف ٹاؤن. وہ لکھتا ہے کیوں لکھاں انساناں دا زوم انہاں دے مزارات انہاں دے گنبد انہاں دی قبراں دے سامنے دن رات کھڑے کس طرح لکھتا کھڑے اسٹینڈنگ ود دی فولڈڈ ہینڈز ان دی فرنٹ آف ٹاؤن. متبنا باوضو پاک صاحب ہو گئے کیوں لکھاں انساناں دا زوم دن رات انہاں دی قبراں دے سامنے کھڑا رہندا ہے. اگے لکھتا ہے واٹ فورس. وہ لکھتا ہے انہاں کول کی طاقت ہے وقت تھوڑا مختصر کروں. اور لکھتا ہے دار کروں کہ تمام روئے زمین دے لوگ فیل ہو گئے, تمام طاقتاں جواب دے گئیاں کسی کمپیوٹر کے اندر نہ ماضی چاہے نہ مستقبل چاہے گا قیامت تک آئے گا کہ واٹ فورس انہاں کو کی طاقت ہے کہ لکھاں انسان زندہ جنہاں دی قبراں سامنے کری تواڈے جو وہ بندہ دادا گنج بخش مزار سے لاہور گیا کوئی بندہ تواڈے نہیں گیا. پھر دنے جاؤ راتی جاؤ سردی ہوئے گرمی ہوئے آندھی آ رہی ہے بارش ہو رہی ہوئے میرے دادا گنج بخش کی چوکٹ کری کسی نے خالی نظر نہیں آئی. سینکڑے لوگ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے نظر آؤں گے, سینکڑے لوگ درود پاک پڑھ رہے ہوں گے, سینکڑے لوگ استغفار کر رہے ہوں گے, سینکڑے لوگ اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہوں گے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جنہوں نے 90 لاکھ ہندو سکھ عیسائی یہودیاں کو کلمہ پڑھا کے اسلام میں داخل کیا. کسی مولوی نے کتاب نہیں لکھی, کسی مفتی نے لکھی, کسی پیر نے نہیں لکھی, کسی عام مرد نے لکھی کتاب نہیں ہے. تاریخی بات ہے, تاریخ بس یہ ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے 90 لاکھ ہندو سکھ عیسائی یہودیوں کو کلمہ پڑھا کے اسلام کی دولت مالا مال فرمایا. اور لارڈ کرزن وائسرائے انڈیا اپنی سوانح خیال لکھتا ہے کہ میں 2 مہلک بیماریاں جب مبتلا تھا ڈاکٹر صاحبان اور طبہ حکم عادت ایجوکیشن میں یاد کرا دیتا گیا کہ نہ دونوں دوارا ساتھ کوئی لائی نہیں. اور لارڈ کرنل وہ وائسرائے انڈیا اپنی سوانح خیال لکھ رہا ہے کہ میں ہندوستان دے عالمہ کو سنیا بیٹھے ہندوستان دے علماء کرام کو بیٹھے سنے کہ حضرت دادا گنج بخش لاہوری حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کافی دہلوی حضرت بابا فرید الدین گنج شکر حضرت شہنشاہ میاں میر بالا پیر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری 24 اولیاء دے نام اللہ دے نام لارڈ کرنل انگریز نے اپنی سوانح حیات اپنی قلم میں لکھے نے. وہ لکھتا ہے میں ہندوستان دے عالمہ کو سنیا کہ انہاں دے دربار نے مستم نے مزار نے گنبد نے انہاں دی جڑیاں قبراں نے اوتھے جڑا لنگر دیکھے ہوندا نا چنے دی دال چھولے دی دال تے روٹی اور شفا ہوندی. اور لارڈ کرنل اپنی سوانح حیات لکھتا ہے کہ میں اپنے ملازم میں چوری بھیجتا تھا. میرا نوکر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جی لنگر دی چنے دی تھوڑی دال لے آولا سی. خواجہ صاحب دے لنگر دے روٹی دے ٹکے ٹھٹھے لوگوں کو 2-4 ٹکڑے بھی چک لے آولا سی. اور کرنل لکھتا ہے اپنی سوانح حیات میں کسی برتن تھوڑا جا پانی پا کے رات کو روٹی دے ٹکڑے بھی گھوڑ دیتا تھا. صبح اٹھ کے میں اپنا ناشتہ کرتا تھا. اور لارڈ کرنل وائسرائے انڈیا اپنی سوانح حیات لکھتا ہے کہ تھوڑے دنوں بعد میری دونوں بیماریاں جاندی رہنیاں کہ میں تندرست و توانا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ اپنی اپنی سوانح یاد لکھ رہا ہے کہ
تھوڑے دنوں بعد میری دونوں بیماریاں جاندیاں رہیاں تے میں تندرست و توانا ہو گیا اپنی سوانے خیال لگتا ہے کہ میں مجبور ہو کے لکھ رہا ہوں کہ میں اس نتیجے سے پہنچا کہ each and every word of the Holy Quran is cure of sickness, spiritual and physically fitness of man کہ قرآن پاک دا ہر لفظ انسان دی تمام بیماریاں واسطے شفا دا گمراہ ہے قانون شہادت ایویڈنس ایکٹ لکھیا کہ گواہی ہمیشہ غیر دی موت پہ طلب والے دی گواہی میں اعتراض ہو سکتا ہے کہ علامہ صاحب کے پیچھے لوگ نوازاں پڑھتے ہیں جمعہ پڑھتے ہیں طلب پایا گیا لیکن غیر دی گواہی دے نہ کوئی اعتراض ہو سکتا ہے نہ کوئی جج کو مجسٹریٹ کو حاکم اس گواہی رد کر سکتا ہے ان کا سوئے غور کرنے میں کوئی ساڑھا مسلمان پر آتی نہیں تھی کافر سی نہیں کافر سی دشمن اسلام تھی لیکن اولیاء اللہ کی شان اتنی بڑی گواہی دے گئی ہے پھر زبانی گل کر نہیں گیا اپنی قلم میں اپنی شان حیات لکھ کے گیا ہے جڑی گل تحریر آ جائے وہ بڑا بدم ہے وہ کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا جڑی گل تحریر آ جائے نا وہ بڑا بدم ہے تو کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا اچھا جی ٹائی بجے اچھا چلو یہ ختم کرنے پھر صحیح یار زندہ صحبت باقی میرے آلات ایک نسخہ فرما دے سن فرمانسان جلا کوئی بندہ میرے نسخے سے عمل کرے گا ان میں استعمال کرے گا وہ صحت مند رہے گا تندرست توانا رہے گا چاہ کوئی چوبند رہے گا نسخہ کی ہے اور فرمانے سے اگر کسی بندے نے درود پاک پڑھنا شروع کیا 500 دفعہ 1000 دفعہ 100 دفعہ 200 دفعہ اور جو لاغا نہ کرے ہر حال درود پاک پڑھو پڑھے اگر کسی نے فجر کی نماز کے بعد قرآن پاک کی تلاوت شروع کیجیے 1 سپارہ 10 سپارہ 5 سپارہ تو لاغا نہ کرے ہر روز قرآن پاک کی تلاوت کرے اگر کسی نے سیر کرنی شروع کی صبح صبح تو لاغا نہ کرے ہر روزانہ پابندی نہ سیر کریں اگر کسی نے مطالعہ کرنا جب وقت بچا ہے ایک مطالعہ کریں گے کتاب دیکھیں گے جو کام شروع کیا ہے وہ لیکن لاغا نہ کرے پابندی نہ کرے پھر کی ہوئے گا اگر کوئی سورت پڑھو گے آیت پڑھو گے کو وظیفہ پڑھو گے ثواب بھی ہو رہا ہوگا اللہ تعالیٰ کو پاک نام پڑھو گے ثواب بھی ہوئے گا کہ فائدہ بھی ہوئے گا لیکن ایک نمی چاہیے طاقت پیدا ہوئے گا وہ بندہ صحت مند رہے گا چاہ کچھ تو بند رہے گا تندرست و توانا رہے گا اگر عزیز والے کہتے ہیں ریگولر ہیبٹس میک دی مین ہیلتھی ویلتھی اینڈ وائز روزمرہ کے معمولات اضافہ نہ کرنے والا صحت مند رہے چاہ کو جو بند رہنا ہے اور ذہن ہو رہا جڑا نا منتشر نہیں نشیان دی بیماری اس بندے میں نہیں اب میں جانا نا میں پڑھا کسی یونیورسٹی پشاور یونیورسٹی صوبہ سراد سندھ جتنے جانا میں سارا تو خیر تے کہنا ہے کہ کوئی بندہ سوال کرنا چاہے تو کریں لوگ 100 سوال کر دیں سارا کا جواب دینا کیوں نشیان ہی نہیں ہوا کسی ولی تاریخ پوچھو پیدائش دی پوچھو مثال دی پوچھو اور کوئی پوچھو میں سارے دہانے ہمیشہ میں نے ساریاں کہتا رہا ہوں میں آخیر سے کہنا ہے any question, any person, I am ready for discussion کوئی بندہ کوئی سوال کرے تو انہیں میرے کو جواب دیں یہ کیوں کیا لازم اس سے دے مجھے ایک جج صاحب میرے کو آئے جو ریٹائر ہو گئے نا خواجہ محمد شریف چیف جسٹس صاحب پنجاب کے ریٹائر ہو گئے نا یہ داتا کہاں جو کچھ داری مکان ہے اتھے نہ نہیں پہجا رہے اتھے نہ نہیں آئے حکومت والوں کوٹھی باہر ملی سی ریٹائر ہو کے پھر اتھے آ گئے وہ میرے کو آئے کہنے کہ شاہ صاحب میں بڑا ہمت والا سان لیکن ہوں میں تھوڑا جا ٹورنا نا کہ تھک جانا ہے لتاں کی گولیاں درد ہوں لگ پئی کمر درد ہوں لگ پئی وہ علاج دے دسو میں کہ میرے آلہ فرما دے سن کہ جڑا کام شروع کرو نا وہی ناغا نہ کرو جج صاحب کہنے کہ میں درود پاک 500 دفعہ روزانہ ہمیشہ پڑھنا میں کہا جج صاحب کبھی ناغا بھی کر دیو کہتے ہاں کبھی کدے جانا پہ جائے ناغا ہو جاتا ہے یا طبیعت خراب نہ ہوئے میں کہا ناغا نہ کرو پھر دیکھو پھر صحت وال دیکھو وہ کہنے کہ اچھا وہ چلے گئے میں 2-3 مہینے بعد پھر میں نے ملے گڈی کھڑی کر دی راستے کہنے کہ شاہ صاحب ایسا نسخہ دسیا جی میں جو کام شروع کیا میں پابندی نہ پڑھ لگ گیا کہ 2-3 مہینہ جی میں نے اس طرح مسلم ہوتا ہے میں 2 بندے کی طاقت ہے میرے اس طرح میرے لیے 2 بندے کی طاقت ہے یہ میرے اعلیٰ حضرت نسخہ استعمال کرو کہ اعلیٰ حضرت 2 چیزاں تو منع فرمانے ان سے آلو نہ کھایا کرو ان سے کیوں نہیں کھانا آلو آپ فرمانے سن یہ آلو ساڑھے انڈیا کی سبزی نہیں یہ انگریز جڑا بیج اپنے ملک تو لا دیا ہے یہ مضر صحت ہے یہ نہ کھایا کرو جوان لوگ تگڑے لوگ درداں گوڈیاں گٹیاں کدے کمر درد نہیں ہوئے گی آلو نہ کھاؤ دوسرے فرمانے سن چاہ نہ پیو
کہ چاہ کو بچو آپ ہمیں ساری اسپرٹ سگریٹ چائے اور شراب یہ چارے چیزاں ایک کو جنا نقصان کرنی اسپرٹ سگریٹ چائے اور شراب چارے چیزاں ایک سے نقصان کرنی ہے تو بچ جاؤ ایک نوی تحقیق آئی ہے جرمن میں ایک بورڈ بیٹھا ہے دنیا میں بڑے بڑے ڈاکٹر آئے انہوں نے کتاب بھی لکھی انہوں نے بہت ساری چیزوں سے تحقیق کی ریسرچ بھی کی جو آقا حضرت نے 100 سال پہلے فرمایا تھا نا کہ اسپرٹ سگریٹ چائے اور شراب کو جو نقصان کرنی 100 سال پہلا ولی دی شان دیکھو تے انگریزاں نے تحقیق کی دی انہوں نے چارے چیزاں وہ لکھی ہیں کہ وائن اینڈ اسپرٹ ٹی اینڈ سگریٹ آر ویکن دی نروس سسٹم آف مین وہی چار چیزاں نے ولی نے فرمایا جی 100 سال پہلے وہی چار چیزاں نے ڈاکٹر نے 100 سال بعد نوی تحقیق کی لکھی کہ ولی دی شان کو ولی جان سکتا ہے کہ عالم دی شان کو عالم جان سکتا ہے کہ عاشق دی شان کو عاشق جان سکتا ہے آپ بیٹھے ہیں کنیاں محنتاں کیتیاں کنیاں وہ شکل کتنے سال آیا دین پڑھے آج پھر عالم دین بنے کہ عالم دی شان کو عالم جان سکتا ہے ولی شان کو ولی جان سکتا ہے عاشق دی شان کو عاشق ہی جان سکتا ہے لو جی پھر یار زندہ تے سو